ابن عطاش کو خبر ملی تھی کہ سلطان 20,000 کا لشکر لے کر قلعے پر حملہ آور ہوگا۔ ابن عطاش کے پاس 3,000 جانثار سپاہی قلعے میں موجود تھے۔ قلعے میں محصور رہ کر ابن عطاش کے لیے محض وقت کو طول دینا مقصود تھا تاکہ سلطانی لشکر یخبستہ موسم اور طویل انتظار سے تنگ آ کر واپس چلا جائے۔ اصفہان کے دوسرے باطنی قلعوں شاہ دج وغیرہ پر بھی ابن عطاش کا حکم چلتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے تینوں قلعوں سے نکل کر سلطانی پڑاؤ پر شبخون مارتا رہے گا۔ آج جمعرات کا دن تھا اور ابن عطاش آج شام کے بعد مستقل طور پر قلعہ دجکو میں قیام کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان اور بیوی بچوں سمیت قلعہ دجکو منتقل ہونا چاہتا تھا۔ گزشتہ کئی دن میں اس نے تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور اصفہان کا تمام تر شیطانی نظام نابینا علوی مدنی کے سپرد کر کے وہ طویل وقت کے لیے قلعہ بند ہونے جا رہا تھا۔ وہ قلعہ دجکو کی قربانی کبھی نہ دے سکتا تھا کیونکہ یہ باطنیوں کا دوسرا بڑا مرکز تھا اور ابن عطاش اس کالی دنیا کا اکلوتا شہنشاہ تھا۔ اس نے آخری دم تک سلطانی افواج سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ اصفہان کو الوداع کہنے کی غرض سے اصفہان کے در و دیوار پر نگاہ ڈال رہا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک آخری اہم کام اپنی نگرانی میں سر انجام دینا چاہتا تھا۔ آج رات اس کے کارندے پچھلی تمام وارداتوں سے مختلف واردات کرنے جا رہے تھے۔ یہ منصوبہ بندی آدھی رات کے وقت پایا تکمیل تک پہنچنی تھی۔ اپنے اہل خانہ کو تو ابن عطاش کئی روز پہلے ہی شہر سے باہر محفوظ مقام تک پہنچا چکا تھا۔ اہل محلہ کو ابن عطاش کی بیوی اور بیٹیوں نے یہی بتایا کہ وہ چند روز کے لیے کسی عزیز کے ہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج ابن عطاش کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے تھے۔ اس کے کارندے شہر کو یکلخت ایک نیا رنگ دینے والے تھے۔ یہ گویا ابن عطاش کی طرف سے پہلا شبخون تھا، گویا پوشیدہ جنگ کا کھلا اعلان، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چند ہی روز میں سلطانی افواج قلعہ دجکو کا محاصرہ کر کے اس کا رابطہ باقی دنیا سے کاٹ دے گی، اور اس سے پہلے وہ اصفہان سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اصفہان کی پراسرار صفاقانہ جنگ کا سربراہ نابینا علوی مدنی کو بنایا اور گاہے باگاہے شبخون مارنے جیسی کھلی جنگ کا سربراہ شاطم تمار کو مقرر کیا، کیونکہ وہ خود قلعہ دجکو میں بیٹھ کر آس پاس کے تمام باطنی قلعوں کی کمان سنبھالتے ہوئے سلطانی افواج سے ٹکرانا چاہتا تھا۔ بے شک باطنی جنگ لڑنے کے عادی نہ تھے، لیکن قلعہ بند جنگ میں ان کا تجربہ سب پر بھاری تھا۔ جب سے انہوں نے قلعوں پر قبضے کیے تھے تب سے وہ ہمیشہ ہر حملہ آور فوج کے ساتھ قلعہ بند جنگیں ہی کرتے رہے تھے، اور ابن عطاش نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان کے ساتھ اس خونریز جنگ میں وہ اپنی تمام تر صفاقانہ صلاحیتیں آخری حد تک استعمال کرے گا۔ حسب معمول حاکم شہر سیف الدولہ کے محل میں عمائدین شہر کی مجلس برخاست ہوئی تو سب امراء شاہی محافظ سپاہیوں اور گشتی پولیس کے حفاظتی دستوں کی معیت میں اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ اس قدر سخت انتظامات اس لیے کیے گئے تھے کہ مجلس ہمیشہ رات کو دیر سے برخاست ہوتی تھی، کیونکہ ہر رات نئے احکامات، نئے فیصلے، نئی آراء اور نئی منصوبہ بندی طے پاتی تھی۔ سب امرائے شاہی محافظ دستوں یا پولیس کے گشتی دستوں کی معیت میں اپنے اپنے گھروں تک جاتے تھے، لیکن رئیسہ محل کے دستے میں 50 افراد تھے۔ اس کی بھگی حاکم شہر کے محل سے گھر کے لیے روانہ ہوتی تو 50 گھڑ سوار اپنی رئیسہ محل کی بھگی کو اپنے جھلو میں لے لیتے۔ یہ سب اس کے بھروسے اور اعتماد کے جانثار ساتھی تھے۔ حسب معمول آج رات بھی دیر گئے مجلس برخاست ہوئی تھی۔ دراصل حاکم شہر جان بوجھ کر افسران حکومت اور ذمہ داران شہر کو اتنی دیر سے فارغ کرتا تھا۔ اس طرح کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کم از کم
اپنے دل میں یہ سوچے کہ شہر کے رکھوالے بیدار ہیں۔ اس طرح جب مختلف گاڑیاں اور گھڑ سوار آدھی رات کو حاکم شہر کے محل سے نمودار ہوتے اور مختلف گلی کوچوں میں دندناتے ہوئے گزرنے لگتے، تو اس طرح گویا دشمن کو یہ بتایا جاتا کہ محافظین شہر اور امرائے سلطنت نہ صرف بیدار ہیں بلکہ دشمن سے خوفزدہ بھی نہیں ہیں۔ نادرہ بیگم کی بھگی مختلف گلیوں اور سڑکوں سے گزرتی ہوئی اپنی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بگی کے چاروں طرف اس کے جانثار سپاہی ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے گھوڑوں پر سوار اس کے گردا گرد گھیرا بنائے آگے بڑھ رہے تھے۔ یکا یک سالار دستہ نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور دستہ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ تمام سواروں نے بھی اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں، حتیٰ کہ بگی کے دونوں کوچوان بھی اپنے گھوڑوں کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ محافظ دستے کے سالار نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ دیر تک اپنے چاروں طرف تاریکی میں نگاہیں گاڑے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنا وہم سمجھ کر سواروں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دستہ سالار کے چونکنے کی اصل وجہ دور سڑک پر پڑی نظر آنے والی وہ سیاہ گٹھڑی تھی جسے اس نے ایک لمحے کے لیے گھاٹ میں بیٹھا دشمن سمجھ لیا تھا، لیکن پھر جب اس نے سوچا کہ دشمن سڑک کے بیچوں بیچ گھات نہیں لگایا کرتے تو اس نے اپنی حماقت پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے سپاہیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سمجھا کہ آگے خطرہ موجود ہے۔ دستہ سالار سب سے آگے تھا اور اس کی عقابی نگاہیں سامنے سڑک پر گٹھڑی نما کسی چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پوری طرح مستعدی کے ساتھ چلتا ہوا باقی دستے سے قدر پہلے سڑک پر پڑی گٹھڑی کے قریب آن پہنچا۔ یہ ایک خاصی بڑی عجیب سی گٹھڑی تھی، بلکہ گٹھڑی کے بجائے اسے گٹھڑا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ دستہ سالار گھوڑے سے نہ اترا۔ اس نے اپنی تلوار کی نوک سے اپنا بدن قدرے جھکاتے ہوئے زمین پر پڑی گٹھڑی کو ٹٹولنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے زمین اچانک پھٹ پڑی ہو۔ گٹھڑی میں سے یکا یک کسی خونخوار درندے کی طرح ایک شخص بآواز بلند نعرہ مارتا ہوا نکلا اور اس نے اپنی تیز دھار شمشیر کے ساتھ نزدیک کھڑے دستہ سالار کے گھوڑے کی ٹانگوں پر ایسا کاری وار کیا کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ درمیان سے کٹ کر الگ ہو گئی۔ گھوڑے کے ساتھ ہی دستہ سالار بھی اوندے منہ زمین پر گر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنا دفاع کر سکتا، شمشیر بردار دشمن اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک اسی وقت دستہ سالار نے اپنی گردن دھڑ سے الگ ہونے سے پہلے دنیا میں آخری منظر جو دیکھا وہ یہ تھا کہ سڑک کے دونوں پہلوؤں سے بہت سے سائے بجلی کی رفتار سے نکلے اور باقی دستے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی دستہ سالار کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی۔ رئیسہ محل کے قافلے پر خوفناک حملہ ہو چکا تھا۔ یہ ابن عطاش کا پہلا شب خون تھا۔ اسے آج صبح ہوتے ہی اول وقت میں دعوت خانے کے تہخانے سے نکل کر ایک بالکل مختلف روپ میں قلعہ دائیکو کی جانب روانہ ہونا تھا۔ وہ آج کی رات یہاں صرف اس لیے مقیم تھا کہ اپنی سب سے بڑی دشمن رئیسہ محل کا قتل اپنی نگرانی میں کروائے۔ اس کے دل میں رئیسہ محل اور اس کے خاندان کے خلاف بہت پرانا بغض تھا۔ اس کے باپ یعنی عبد الملک عطاش کو اصفہان سے رسوا کر کے نکالنے والوں میں رئیسہ محل کا باپ عماد الدولہ پیش تھا۔ رئیسہ محل نے خطرے کی بو پاتے ہی نہ صرف اپنی شمشیر نکال لی تھی بلکہ وہ خود بہادروں کی طرح دشمنوں سے کلا بکلا لڑنے کی نیت سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس حادثے نے ایک چھوٹی سی جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں اور لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز شہر کے دور دراز محلوں تک پہنچنے لگی۔ مختلف سڑکوں پر موجود شہر کے محافظ دستوں نے جب تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنی تو اپنے گھوڑوں کا رخ اسی جانب کر کے گھوڑوں کو سر پر چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میدان کارزار میں پہنچتے جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دشمن کی تعداد فی الحقیقت زیادہ نہ تھی۔ وہ 30 جانباز باطنی تھے جو سر پر کفر باندھ کر نکلے تھے
اور ابن عطاش نے ان سے اس وقت لڑنے کا حلف لیا تھا جب تک ان کے بدن میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہو۔ چنانچہ باطنی ٹوٹ کر لڑے تھے اور انہوں نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملے کر کے محل کے دستے کو یوں زیر کر لیا تھا کہ چند ثانیوں میں ہی رئیسہ محل کے محافظ سپاہیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حالانکہ رئیسہ محل کے سپاہی بھی جانثار تھے اور اس وقت تک میدان میں جم کر لڑتے رہے جب تک انہوں نے 30 کے 30 دشمنوں کے ٹکڑے نہ کر دیے، لیکن اس جنگ میں حقیقی کامیابی باطنیوں کے حصے میں ہی آئی تھی۔ میدان میں رئیسہ محل کے صرف 10 محافظ انتہائی زخمی حالت میں چور چور بدن لیے زندہ بچ گئے اور باقی 40 جانثار سپاہیوں نے اپنی رئیسہ محل کو بچانے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے تھے۔ باطنی سارے مارے جا چکے تھے، ایک بھی زندہ نہ بچ سکا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ رئیسہ محل بری طرح زخمی ہو گئی، اتنی زخمی کہ شاید اس کے بچنے کی امید بہت کم کی جا سکتی تھی۔ وہ زخموں سے چور چور تھی کیونکہ اس نے خود کلا بکلا دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور خود اپنے ہاتھوں سے 3 باطنیوں کو جہنم واصل کیا تھا۔ بیرونی کمک بہت دیر سے پہنچی۔ رئیسہ محل کی حالت نازک تھی، وہ ہمیشہ تنہا رہی تھی، وہ جس نے ہمیشہ ناکامیاں دیکھی تھیں، وہ جس نے کم عمری میں بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھائی تھیں، وہ جو اپنے بھائی اور اپنے محبوب سے جدا تھی، وہ رئیسہ محل اب موت کے کنارے پر لیٹی شاید آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کا مرمری بدن خون میں لتھڑا ہوا تھا اور دماغ پر تاریکیاں چھاتی جا رہی تھیں۔ پہنچنے والے امدادی گشتی دستے نے رئیسہ محل کو آن واحد میں اٹھایا اور بجلی کی رفتار سے شہر کی تاریک سڑکیں عبور کرتے ہوئے رسیدہ حکیم اصفہان کے گھر آ پہنچے۔ ایک سپاہی نے رئیسہ محل کے سینے پر کان رکھا تو اسے ڈوبتی ہوئی دھڑکنیں سنائی دیں۔ حکیم اصفہان فوری طور پر جگا لیے گئے۔ صبح سے پہلے ہی اصفہان کے تقریباً ہر شہری کو رات کی جھڑپ کی خبر مل چکی تھی۔ اصفہان کے سب مسلمان بری طرح پریشان ہوئے۔ رئیسہ محل ہر دل عزیز تھی۔ لوگ گلی کوچوں میں نکل آئے۔ شہر کی غریب اور بیوہ عورتیں بآواز بلند گریہ وزاری کرنے لگیں، جنہیں رئیسہ محل کی طرف سے مستقل وظیفے ملتے تھے۔ بازار کھلا اور پھر بند ہونے لگا۔ ہر طرف یہی کہا جا رہا تھا کہ اب اصفہان باقی نہیں رہے گا۔ رئیسہ محل کے موت کے منہ میں پہنچ جانے پر سب سوچ رہے تھے کہ ان کے شہر کا سب سے حسین پھول نوچ لیا گیا۔ اصفہانیوں کو اصفہان خالی خالی دکھائی دینے لگا۔ اہل اصفہان دروازے پر کھڑے رئیسہ محل کی زندگی بچ جانے کی دعائیں کر رہے تھے، گویا شہر میں ہر طرف ماتم کا سماں تھا۔ فصیل شہر کے دروازے میں موجود محافظ دستے نے ایک اجنبی گھڑ سوار کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے روک لیا گیا اور اس کے ساتھ بڑی درستگی کے ساتھ پیش آئے، لیکن وہ اجنبی نوجوان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کا عہدہ اتنا بڑا تھا کہ معلوم ہوتے ہی محافظ دستے کے سپاہی اس کے سامنے آداب بجا لانے لگے۔ یہ لائتس تھا۔ لائتس نے اس تفتیشی دستے کے سالار کو سلطان کی مہر سے جاری ایک ایسا تصدیق نامہ دکھایا تھا جس کے روح سے لائتس کو اصفہان کی تمام افواج کی سپہ سالاری سونپی گئی تھی۔ یہ حقیقت نہ تھی۔ لائتس نے اپنی اصل حقیقت چھپانے کے لیے سلطان کا وہ مکتوب دستے کے افسر کو دکھایا جو اس نے ایسے ہی مقاصد کے لیے لکھوایا تھا۔ فی الحقیقت تو لائتس خفیہ محکمے کا سربراہ تھا۔ سپاہی لائتس کے سامنے ادب سے جھکے تو لائتس نے اصفہان شہر کے حالات کے بارے میں پوچھا، لیکن اگلے لمحے لائتس کو یوں لگا جیسے کسی نے لوہے کا بھاری گرز اس کی کھوپڑی پر مار دیا ہو۔ اس کی جان، اس کی زندگی، رئیسہ محل پر حملے کی خبر، ایک لمحے کے لیے تو وہ چکرا گیا اور پھر اگلے لمحے اس کے بدن کی ہر رگ میں آتش انتقام جوش مارنے لگی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور یہ جانتے ہی کہ رئیسہ محل حکیم اصفہان کے گھر میں شہر کے بڑے بڑے طبیبوں اور جراحوں کی نگرانی میں ہے
تو اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں حکیم اصفہان کے گھر کی جانب چھوڑ دیں۔ اگلے لمحے اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شہر میں جگہ جگہ اسے غمزدہ لوگوں کے ہجوم دکھائی دیے، لیکن وہ آندھی اور طوفان کی طرح اڑتا ہوا حکیم اصفہان کے گھر آن پہنچا۔ حکیم اصفہان کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، لیکن جو ہی ایک باوقار گھڑ سوار بھیڑ کے نزدیک پہنچا، مجمع دائیں بائیں چھٹ گیا۔ حکیم اصفہان کے مطب میں اسے کئی دیگر طبیب اور جراح بھی دکھائی دیے۔ دروازے میں ہی گھوڑے سے وہ اتر گیا اور برق رفتاری سے مطب میں داخل ہوا۔ صحن سے گزر کر وہ برآمدے میں پہنچا تو اسے ایک مسلح دربان نے روک کر پوچھا، کون ہو اور کس طرف منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ یہ کہتے ہی دربان نے سانک کی آواز سے اپنی شمشیر برہنہ کر لی، لیکن لائتس نے بڑے بارور لہجے میں اسے جواب دیا، حکیم اصفہان کو بلاؤ، وہ مجھے جانتے ہیں۔ میرا رئیسہ محل کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھ سے ملتے ہی ان کے جانبار ہونے کی توقع بڑھ جائے گی۔ دربان سوچ میں پڑ گیا۔ لائتس کا لہجہ ہی اتنا بارور تھا کہ اس نے فوراً اپنی شمشیر نیچے کر لی، لیکن اس وقت تک لائتس کی آواز مطب میں اندر تک جا چکی تھی۔ حکیم اصفہان اس بڑے کمرے سے باہر نکلے اور اپنی پیشانی پر ہتھیلی کا چھجا بناتے ہوئے لائتس کی جانب دیکھا۔ انہیں لائتس کا چہرہ جانا پہچانا لگا۔ تھوڑے سے تعارف کے بعد لائتس نے انہیں یاد دلا دیا کہ وہ کون ہے۔ حکیم اصفہان بہت خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، تم نے بہت اچھا کیا کہ تم وہاں پہنچے۔ تمہاری موجودگی میں نادرہ کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا کوئی اپنا آن پہنچا ہے۔ لائتس تیزی سے آگے بڑھا اور اس کمرے میں داخل ہوا جہاں بستر پر نادرہ دراز تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ کسی مردے کی طرح زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ لائتس دوڑ کر نادرہ کے بستر کے قریب پہنچا اور بستر کے پہلو میں ہی زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اب اس کا چہرہ نادرہ کے بالکل سامنے تھا۔ نادرہ کی آنکھیں بند تھیں اور بظاہر یوں لگتا تھا جیسے وہ مر چکی ہو۔ نہ جانے کیوں لائتس کی آنکھوں میں پانی کے 2 قطرے چمکنے لگے۔ یہ یقیناً درد کے ساتھ ساتھ غصے کی بھی نشانی تھی۔ لائتس کی آنکھوں میں یوں خون اتر آیا جیسے وہ ابھی اور اسی وقت دنیا کے ہر باطنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس کی مٹھیاں بری طرح بھینچ گئیں اور وہ پوری طرح مشتعل دکھائی دینے لگا۔ اس کے سامنے نادرہ کا ہلدی چہرہ سفید ہونے والا تھا۔ دنیا کی سب سے حسین عورت یوں عالم شباب میں مرنے والی تھی کہ شہر کی ہر آنکھ نمناک تھی۔ لائتس کے لیے مزید وہاں بیٹھے رہنا ممکن نہ رہا۔ پلک جھپکتے میں اس کے ذہن میں ابن عطاش کا چہرہ گھوما اور اس نے فوری طور پر ابن عطاش کا سر اس کے تن سے جدا کر دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج صبح ہی ابن عطاش اپنے دعوت خانے سے ایک نئے بیروب میں نکلا اور ٹھیک اس وقت جب لائتس شہر میں داخل ہو رہا تھا، ابن عطاش فصیل شہر کا دروازہ عبور کر رہا تھا۔ ابن عطاش نے بری طرح چونکتے ہوئے لائتس کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ رکا نہیں بلکہ شہر سے نکلتا چلا گیا۔ لائتس کو سب معلوم نہیں تھا۔ لائتس نیم مردہ حسین نادرہ کو حکیم اصفہان کے مطب میں چھوڑ کر کسی خونخوار درندے کے سے جذبے کے ساتھ ابن عطاش کی دکان کی جانب بڑھنے لگا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ احمد بن ابن عطاش کل سپہر کے وقت ہی اپنے تجارتی دورے پر نکل گیا تھا۔ لائتس کو یوں لگا جیسے دشمن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بری طرح سٹپٹایا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں ابن عطاش کے نوکر کو ختم کر دے، لیکن یہ ایک حماقت تھی۔ مان اس کے ذہن میں ابن عطاش کے گھر اور اس کے بیوی بچوں کا خیال آیا اور بپرا ہوا لائتس ابن عطاش کی دکان سے ہٹ کر اس کے محلے کی جانب بڑھ گیا۔ ابن عطاش کے محلے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ابن عطاش کے اہل خانہ چند روز پہلے کسی عزیز سے ملنے کسی دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ اب تو لائتس کی حالت بہت بری تھی۔ ایک طرح سے وہ پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ نادرہ کا بتدریج پھیکا پڑتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔
وہ نادرہ کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا، لیکن اس حسینہ عالم کو بچانے کے لیے وہ از خود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسی شدت کے جذبے کو اس کی بھاری بھرکم شخصیت نے جوش انتقام میں بدل دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر بے حد مشتعل ہو گیا، لیکن اب بتدریج ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آج رات کی تاریکی میں ابن عطاش کے گھر میں گھسے گا اور یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر ابن عطاش شام اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد دعوت خانے کے تہہ خانے میں کس طرح پہنچ جاتا تھا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جب تک دعوت خانے کے تہہ خانے میں گھس کر ابن عطاش کا کام تمام نہیں کر دیتا، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ رات تک وہ رئیسہ محل کے پہلو میں جمع رہا۔ نادرہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ حکیم اصفہان نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم پر جگہ جگہ ٹانکے لگائے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پٹیاں باندھیں۔ لائتس بے حد غمزدہ تھا۔ اسے اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھولی ہوئی تھیں۔ رئیسہ محل کی اداس اور تنہا زندگی اس کے سامنے تھی۔ وہ خود کو نادرہ کا قاتل اور مجرم سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ نادرہ کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب کی ایک چنوتی پوری کرنے کے لیے نہ جاتا تو نادرہ آج اسے چھوڑ کر یوں دنیا سے نہ جا رہی ہوتی۔ اسے اپنے کیے پر ندامت ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی نادرہ نے دن رات اس کا کتنا انتظار کیا ہوگا۔ اسے مان وہ طوفانی رات یاد آئی جب بہادر نادرہ اس کے پیچھے نیشا پور تک آ پہنچی تھی اور اس سے ملنے کی خاطر جان کا خطرہ مول لے کر تیز بارش کے دوران اس کے خیمے تک آ پہنچی۔ وہ بے حد دکھی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے پانی کے قطرے کسی کو دکھائی دیتے، وہ حکیم اصفہان کے گھر سے نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی تیزی سے ویران اور سنسان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اصفہان کے شہری شام ہوتے ہی حسب معمول اپنے گھروں میں دبک گئے۔ یہ صورتحال لائتس کے حق میں مفید تھی۔ وہ اس وقت ابن عطاش کے دروازے پر جا پہنچا۔ ابن عطاش کا گھر عام دولت مند شہریوں کے بڑے گھروں جیسا تھا۔ لائتس نے دائیں بائیں جھانکا تو اسے پوری گلی دور دور تک سنسان پڑی دکھائی دی۔ ابن عطاش کا گھر بھی عام لوگوں کی طرح سر شام ہی بند تھا۔ غالباً اس کے خدام ہی گھر میں موجود تھے، کیونکہ ابن عطاش اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں تو اسے دن کے وقت ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ گلی تاریک ہو گئی تو وہ آگے بڑھا اور ابن عطاش کے بڑے سے مکان کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ دیوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنے پیروں سے جوتے نکالے اور لباس میں اڑس لیے۔ اگلے لمحے وہ کسی بازیگر کی طرح ہموار دیوار کے معمولی رخنوں میں پیروں کے انگوٹھے جماتا ہوا ابن عطاش کے گھر کی دیوار چڑھ گیا۔ یہ دیوار اگرچہ بلند تھی، لیکن چیتوں جیسی پھرتی کے مالک لائتس نے اسے عبور کرتے ہوئے چنداں دیر نہ لگائی۔ اس طرح کی سب پریکشائیں اور مہارتیں اس نے اپنی تپسیاؤں اور یوگا کی مشقوں کے دوران سیکھی تھیں۔ اب وہ دیوار پر تھا۔ وہ چند لمحے اندر جھانکتا رہا اور پھر دوسری جانب بھی اسی طرح اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد لائتس ابن عطاش کے گھر کے پائیں باغ میں بیٹھا مہندی کی باڑ کی اوٹ لیے ہوئے تھا۔ لائتس احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا مکان کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائتس کو اندرونی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے مکان ویران دکھائی دیا، لیکن لائتس احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا مکان کے ایک ایک کمرے اور برآمدوں کی تلاشی لینے لگا۔ ابن عطاش کا پورا مکان خالی تھا۔ اب لائتس کی حرکتوں میں تیزی آ چکی تھی۔ اس نے وہ خفیہ راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا جس کے ذریعے ابن عطاش دعوت خانے کے تہہ خانے تک آیا کرتا تھا۔ لائتس کو یقین تھا کہ ایسا ہی کوئی تہہ خانہ اس کے گھر میں موجود ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر روز لوگوں کو یہ ظاہر کرتا کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، لیکن آدھی رات کے وقت دعوت خانے کے تہہ خانے میں پایا جاتا۔ خود لائتس جب اس تہہ خانے تک جا پہنچا
تو اس نے ابن عطاش کی آواز وہاں پہچان لی تھی۔ آدھی رات تک لائتس مکان کی ایک ایک چیز ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا۔ بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی محنت رنگ لے آئی۔ اسے مکان کے ایک اندرونی کمرے میں خفیہ راستے کا سراغ مل گیا۔ یہ راستہ کمرے کے فرش سے نکلتا تھا، جبکہ فرش پر ایک دبیز قالین بچھا دیا گیا تھا۔ انتہائی درجہ کی محنت کرنے کے بعد لائتس کو اس خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ چنانچہ وہ اس راستے سے اس خفیہ سرنگ میں داخل ہو گیا جو ٹھیک دعوت خانے کے نیچے تک جاتی تھی۔ بوڑھا شاطم تمار اپنی شاطر آنکھیں کسی طوطے کی طرح اپنی آنکھیں گھماتا اپنے سامنے رکھے کسی کاغذ کو دیے کی لو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غالباً کوئی نقشہ تھا۔ شاطم تمار اس وقت دعوت خانے کے تہہ خانے میں اکیلا بیٹھا اپنے اگلے شب خون کی تیاری کر رہا تھا۔ اگلی رات پھر وہ 10 نئے جانثاروں کو تیار کر کے رئیس شہر راوندی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ابن عطاش نے اسے اپنے عسکری گروہ، جس کے ذمے آئے روز شب خون مار کے اصفہان کی حکومت کو ہراساں کرنا تھا، کا سربراہ بنایا تھا۔ اس کے برعکس پراسرار انداز میں قتل کرنے اور خوف و ہراس پھیلانے والے گروہ کا سربراہ بدستور علوی مدنی تھا۔ مان شاطم تمار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں لگا جیسے تہہ خانے کی عقبی دیوار سرسراہٹ کے ساتھ ہٹ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر دیوار میں نصب مشعل کی جانب بھاگا، کیونکہ سرسراتی ہوئی دیوار ساتھ کے کمرے میں تھی اور ابن عطاش کے جانے کے بعد وہ کمرہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرف سے کوئی آئے گا۔ اس نے تو یہ راستہ کسی ایسے موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا جب اچانک اس تہہ خانے سے فرار ہونا پڑتا تو وہ اس راستے سے نکل بھاگتا۔ وہ مشعل لیے جو ہی ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اسے ایک زوردار لات کھانی پڑی۔ بوڑھا شاطم اچھل کر دور جا گرا اور اس کے ہاتھ سے مشعل چھوٹ گئی۔ یہ لائتس تھا۔ لائتس نے آگے بڑھ کر زمین پر گری ہوئی مشعل اٹھا لی اور فرش پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بوڑھے شاطم تمار کے پاس جا پہنچا۔ اب اس کا پیر شاطم تمار کے پیٹ پر تھا۔ لائتس نے کسی بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے شاطم سے سوال کیا، مجھے پہچانو، میں وہی نوجوان ہوں جسے تم نے بیٹا بنایا تھا اور بیٹا بنا کر ایسا دھوکہ دیا جسے میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ آج میرا ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچ چکا ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اصفہان کا شیطان ابن عطاش کہاں ہے؟ بوڑھا شاطم تمار تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے لائتس سے التجا کی، دیکھو بیٹا، مجھے مت مارو، میں نے تمہیں بیٹا کہا تھا، میں تمہیں اب بھی بیٹا سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ابن عطاش کہاں ہے، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ لیکن لائتس کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بڑی سفاکی سے کہا، بڈھے ابلیس، میرا وقت برباد مت کرو، میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں وہی بتاؤ، ورنہ یوں نہ ہو کہ اس عمر میں تمہیں میرے ہاتھوں دردناک اذیت سہنی پڑے۔ لائتس ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسے دور کہیں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، اتنی دور جیسے کئی کمروں یا راہداریوں سے پار کوئی درد سے کرا رہا ہو۔ یک لخت لائتس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج رات شاید پھر یہ کسی بے قصور شہری کو اٹھا کر لائے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے اور تقریباً اسی وقت یہ لوگ کسی نئے شکار کو اٹھا کر لاتے ہوں گے۔ لائتس کی آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرائے اور اس نے بوڑھے شاطم پر خوفناک اذیتوں کا آغاز کر دیا۔ بوڑھا شاطم تمار نائف اور بوڑھا تو تھا، لیکن بہت سخت جان نکلا، مگر آج لائتس نے ٹھان رکھی تھی۔ اور بالآخر ایک وقت وہ آیا جب بڈھے کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لائتس نے دراصل بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے خنجر سے آن واحد میں شاطم تمار کا ایک کان کاٹ دیا تھا۔ شاطم تمار کی چیخ اگرچہ بہت بلند تھی، لیکن اس وقت نچلے تہہ خانے میں اس کا کوئی جانثار موجود نہ تھا۔
چنانچہ بالآخر وہ فر فر بولنے لگا۔